بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر ہی صدقہ فطر نکالا جاتا ہے، تو یہ بنیادی چیزوں کا ہمیں علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو رمضان کے اندر جو ہم کوئی ایسی کوتاہیاں روزے کی حالت میں ایسی کوتاہیاں یا بےہودہ چیزیں کر لیتے ہیں، صدقہ فطر کا جو مقصد ہے روزے کی حالت میں ہم زد ہونے والے کوئی بھی گناہ ہے، بےہودہ کوئی چیزیں، تو اس کو پاک کرنا ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے وہ فرض ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، صاحب نصاب ہو نہ ہو، ہر بندے پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ حتیٰ کہ جو شخص رمضان میں ایک دن پہلے، عید سے ایک دن پہلے رمضان کے آخری روزے میں بھی پیدا ہوا ہے بچہ ایک دن کا، اس کے اوپر بھی فرض ہے، اس کا سرپرست، اس کے والدین اس کا بھی صدقہ فطر نکالیں گے، دیں گے۔ تو صدقہ فطر ہمیشہ عید سے 2 دن پہلے بھی ادا کر دے تو بہتر ہے، رمضان کے آخری 10 دن میں بھی ادا کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ اگر آپ صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ اگر اس کا صحیح صدقہ فطر جو ہے، جس کو ہم اپنی عام سی زبان میں صدقہ فطرانہ کہتے ہیں، یعنی روزوں کی زکوٰۃ، تو ہمیشہ صدقہ فطر نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ادا ہوتا ہے، بلکہ 2 دن پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اصل میں آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کے لیے پورے رمضان میں آخری حصے میں لوگ عام طور پر صدقہ فطر، جس کو ہم اپنی زبان میں صدقہ فطرانہ کہتے ہیں، یعنی روزوں کی زکوٰۃ، بہتر تو یہ ہے کہ ہر پہلے ہی 10 دن میں دی جائے صدقہ فطر کی فطرانہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم پہلے ہی 10 دن میں دے دیں، باقی اس سے پہلے دی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں کے لیے، ان کے گھروں میں خوشی پہنچانے کے لیے، ان کو عید کو اچھا کرنے کے لیے، ان کے روزوں کو اچھا گزارنے کے لیے یہ فرض کیا ہے، جس کا دینا ہر صورت میں لازمی ہے۔ تو اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ فطرانہ کتنا بنتا ہے؟ ویسے تو ہر سال میں مالیت کے حساب سے یہ علماء کرام ہی بہتر طریقے سے بتاتے ہیں کہ حساب لگا کے کہ اس سال کا صدقہ فطر کتنا بنتا ہے۔ ویسے گندم 2 کلو 2.5 کلو کے حساب سے فطرانہ بنتا ہے، لیکن ایگزیکٹ جو علماء کرام وہ بتا دیتے ہیں کہ اس سال کا صدقہ فطرانہ کتنا بنتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ گلے کی صورت میں، اناج کی صورت میں اس کو ادا کر دیا جائے تو یہ بہت بیسٹ ہے۔ راشن کی صورت میں ادا کر دیا جائے تو یہ بہت بیسٹ ہے۔ اگر نہیں تو پیسے بھی دے سکتے ہیں اس کے مطابق۔ تو ایک اور بات میں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات پہلے میں گندم کی کر دوں کہ گندم 2 کلو 2.5 فرض کیا 3 کلو گندم کا صدقہ فطر نکلا ہے، تو 3 کلو گندم 300 روپے کی آئے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشمش کا، کھجور کا صدقہ فطر دیتے تھے۔ اب موجودہ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کشمش جو ہے وہ تو 1000 سے بھی اوپر کی قیمت کی ہے،
تو میں بلکہ یہ کہوں گا کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو وہ کشمش کا ریٹ پوچھ لیں۔ فرض کیا میں بازار میں جاتا ہوں کہ کشمش کس طرح ہے، تو وہ کہتے ہیں جی 1000 روپے کلو، تو میں کشمش کے حساب سے صدقہ دے دوں، اتنے ہی پیسے دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے استطاعت دی ہوئی ہے، فرض کیا میرے گھر کے 4 افراد ہیں، تو میں 4000 روپے دے دوں کشمش کے ریٹ کے حساب سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے تو اس کے مطابق کیا جائے۔ تو گھر کا سرپرست اپنے بیوی کا، بچوں کا، ملازموں کا، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ تو ہمیں ان بنیادی چیزوں کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر ہمیشہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرے، 2 دن پہلے ادا کرے۔ تو باقی کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے، یا کوئی چیز نہ ہو، تو جی علماء کرام سے رابطہ کیا جائے، مفتی حضرات سے رابطہ کیا جائے، عالم دین سے رابطہ کیا جائے۔ وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتائیں گے کہ اس سال کا صدقہ فطر کتنا ہے۔ لیکن اگر آپ فرض کیا انہوں نے بتا دیا جی کہ صدقہ فطر اس سال کا بنتا ہے 2 کلو گندم، تو 2 کلو گندم آپ پوچھیں گے بازار میں جا کے تو 200 روپے کی بنتی ہے۔ تو اگر کشمش پوچھیں گے تو وہ 1000 روپے کی بنتی ہے۔ تو آپ 1000 روپے کے دے دیں تاکہ آپ کی آمدن سے زیادہ لوگوں کو، غریب نداروں کو اس کا پیسے ملیں، کیونکہ آپ صاحب حیثیت ہیں۔ تو اگر گندم لیں گے تو اس کا 200 روپیہ بنتا ہے، 300 روپیہ بن جائے گا، لیکن ایگزیکٹ وہ بتا دیں گے کہ آپ کو کتنا اس سال کا فطرانہ بنتا ہے۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں بڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور اپنے اعصاب میں اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ہمیں اس حساب سے صدقہ فطرانہ کرنا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، بے شک چھوٹا ہو بڑا ہو، بے شک رمضان کے آخری دن بھی پیدا ہوا، اس کے اوپر بھی جو صدقہ ہے فطر، اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ اس کے والدین اس کا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تو یہ تھا صدقہ فطرانہ کے بارے میں مقصد جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، نصاب کہتے ہیں سال کو، وہ ہو یا نہ ہو، روزے دار ہو یا نہ ہو، تو پھر بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے، یہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو صدقہ فطرانہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو عالم دین کی محفل میں سمجھ آئیے کہ صدقہ فطرانہ بلکہ پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے تاکہ لوگ اچھی طرح سے اپنے انتظامات مکمل کر لیں۔ اگر آپ عید پڑھ کے یا عید کے بعد ادا کریں گے وہ بھی صدقے میں شمار ہوگا، لیکن وہ عام صدقے میں شمار ہوگا، وہ صدقہ فطر میں شمار نہیں ہوگا، وہ عام صدقے میں شمار ہوگا۔ لہذا صدقہ فطر فرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی مالی حیثیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صاحب حیثیت اتنا رکھا ہوا ہے کہ آپ بڑے آسانی سے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے، تو آپ کشمش کا حساب، کھجوروں کے حساب سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا اچھا کام ہے۔ تو میں نے رمضان کے اندر یہ سوچا تھا کہ میں رمضان میں ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں کہ جن سے لوگوں کو یہ ساری معلومات فراہم ہوں۔ باقی کرونا کے حوالے سے بھی میں بھی اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا چیز ہے، دیکھیں دنیا میں جس کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، آ گئی ہے، بڑی پریشانی کے لمحات ہیں۔ تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، بلکہ میں نے کل کی ریکارڈنگ میں کہا تھا کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ تمام حضرات دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ موذی مرض سے ہمیں نجات ملے۔ تو رمضان بڑا مقدس والا مہینہ ہے، اس میں عبادات کا سلسلہ، اور چیزوں کا سلسلہ، ویسے بھی ہمیں صدقات کرنے چاہیے۔
اگر اتنی صاحب حیثیت والا کوئی بھی آدمی ہے، کوئی بھی میں ہوں، کوئی بھی اے بی زیڈ کوئی بھی، تو ہمیں رمضان کے اندر لوگوں کو، جو لوگ نادار ہیں، پریشان ہیں، ان کی عید کا سامان پیدا کر دیں، ان کو راشن لے کر دیں۔ اگر صاحب حیثیت لوگوں کے لیے تو یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ شاید اس کا اندازہ آپ کو اور مجھے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے میں خالی ایک جمع تفریق والا کام نہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا حیثیت دی ہوئی ہے تو ہم رمضان کے مہینے میں لوگوں کو فراخ دلی سے، خوش اسلوبی سے ان کے گھر میں بلکہ پورے مہینے کا راشن ڈلوا دیں، کچھ پیسے دیں، عید کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوں، تاکہ وہ بھی اپنی بچوں کے ساتھ اچھی عید گزار سکیں۔ اور یہ ہمارا کام ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اس کام کو سر انجام دیں۔ ہم صدقہ فطر کی جو مقدار ہے اسی مقدار کو نہ فکس کریں، بلکہ اگر آپ صاحب حیثیت ہے تو کشمش والا صدقہ وہ نہیں، اس کی قیمت پوچھ لیں بازار سے۔ تو میں حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔